السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں الپرسلان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ اس قسط کا آغاز بڑا روح پرور اور دلکش ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا پرکشش منظر سامنے آتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور تکبیریں بلند ہو رہی ہیں۔ الپرسلان بھی طواف کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ طواف کرتے کرتے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، یا ستار، یا جلیل، میں تیری شان کیسے بیان کروں یا اللہ، آپ کی ذات بہت بلند ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ اور دن کو رات میں بدلنے والے، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سینوں اور دلوں کو پاک کر دے، ہمیں صالحین میں شامل فرما، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے الگ نہ کرنا، ہمارا ہر قدم اور ہماری ہر سانس تیری رضا کے لیے ہے، جد و جہد سے حاصل کی گئی فتوحات ہماری نہیں تیری ہیں۔ اے اللہ، مجھے تکبر کے کنویں میں نہ پھینکنا، مجھے مت بلانا کہ میرے پاس جو بھی چیز موجود ہے اس کا حقیقی مالک تو ہے۔ تیرے اور تیرے حبیب کے عشق سے بری ملت کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آخری سانس تک میرے رستے میں جہاد لکھ دے، امت محمدی کو کثرت سے فتوحات نصیب فرما یا ربی۔ اس خوبصورت انٹرو کے بعد ایک زبردست جنگ کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ میدان جنگ سے گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہیں۔ الپرسلان اور اس کے سپاہی انتہائی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر طرف تلواروں، نیزوں، تیروں اور تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، انسانی سر کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف بازنطینی تکفور کی انٹری ہوتی ہے، وہ اپنے کمانڈر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سلجوقیوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس جنگ میں ان کا اصل دشمن کون ہے، یہاں تک کہ وہ گھٹنے ٹیک نہیں دیتے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ کالا خانیوں کے لیے سلجوکیوں کو ختم کرنا مشکل ہے، آپ نے مجھے جس الپرسلان کا بتایا ہے وہ ہار نہیں مانے گا۔ تکفور کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سلجوک مشرق میں ہمارے دوستوں کے ساتھ لڑائیوں میں مصروف رہیں تاکہ انہیں روم اور آنی کو نشانہ بنانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر میدان جنگ میں خوب گھمسان کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ ابراہیم ینال اور اس کا بھائی بھی الپرسلان کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ الپرسلان کے تمام سپاہی بھی خوب داد شجاعت سمیٹ رہے ہیں۔ الغرض جنگ میں سلجوکیوں کا پلڑا باری لگتا ہے۔ ادھر دوسری طرف تکفور اپنے بیٹے الیگزینڈر اور سپاہیوں کے ساتھ آنی قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگوں کو قلعے کے میدان میں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر میدان جنگ میں سلجوق ارسلان یوسف کے سپاہیوں کو کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور ینال بے مقابلہ کر کے ارسلان یوسف کو پکڑ لیتے ہیں، مگر اسی دوران دو سپاہی ینال بے پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ارسلان یوسف بچ نکلتا ہے۔ الپرسلان گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جنگل میں ارسلان یوسف آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ الپرسلان گھوڑے پر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ الپرسلان ایک تیر اس کی طرف پھینکتا ہے جو سیدھا جا کر اس کے بازو میں لگ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ الپرسلان گھوڑے سے اتر کر جو ہی تلوار نکالتا ہے تو ارسلان یوسف اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ الپرسلان اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی عزت سے زیادہ اپنی جان کی پرواہ ہے، تم کس قسم کے آدمی ہو؟ ادھر ینال بے بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مارنا میرا حق ہے، جس پر الپرسلان اس سے کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں، سلطان کریں گے، وقت آنے پر ہم ہی اسے قتل کریں گے، آپ اپنا غصہ نہ کھوئیں ینال بے۔ اس کے بعد آنی قبیلے کا منظر آتا ہے۔ تکفور کے جس نے لوگوں کو آنی قلعہ کے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا تھا، لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، روم کی طرف جانے والا راستہ آنی سے ہو کر گزرتا ہے، اسی لیے آنی روم کا دل ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، غلطیوں کی مزید گنجائش نہیں ہے کہ کومینوس نے واسپوراگان کھو دیا، خداوند اس کے گناہوں کو معاف کرے، مگر میں وہ ہوں جس کی روم کو ضرورت ہے اور میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جلد از جلد واسپوراگان واپس لیں گے اور واسپوراگان ہمیشہ عیسائیوں کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ تلوار نکال کر نعرہ لگاتا ہے، مقدس روم زندہ باد، عظیم قیصر زندہ باد، اور لوگ بھی اس کے ساتھ یہی نعرہ دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر واسپوراگان قلعے کا منظر آتا ہے۔ اکنائے خاتون اپنی نگرانی میں قلعے سے عیسائیوں کی اشیاء اٹھوا کر اس کو نئے سرے سے مزین کروا رہی ہوتی ہیں۔ اس کام کے لیے اکنائے خاتون کے ساتھ استاد البیرونی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں ڈول بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استاد البیرونی اپنا نقشہ سمیٹتے ہوئے اکنائے خاتون کے ساتھ دروازے کی طرف چل دیتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو لوگ زور زور سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، الپرسلان صاحب زندہ باد، الپرسلان صاحب زندہ باد۔
الپرسلان اور اس کے فوجی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گھوڑوں سے اتر کر الپرسلان نے سپاہیوں کو زخمیوں کا علاج کرنے کا کہا۔ البیرونی الپرسلان سے کہتے ہیں ابھی تک واسپوراگان کی جنگ کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوا کہ آپ نے ایک نئی جنگ چھڑ دی اور اس سے بھی فاتح لوٹے، اللہ کا شکر ہے۔ جواباً الپرسلان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اکنائے خاتون الپرسلان کو فتح کی مبارکباد دیتے ہیں تو الپرسلان کہتا ہے جیتی رہیں والدہ، سفر کرنا ہمارے ذمے ہے اور فتح دینا اللہ کا کام ہے۔ کیا عطا بے کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ الپرسلان نے پوچھا۔ اکنائے خاتون نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ اور قافلوں کی طرف سے؟ الپرسلان نے دوسرا سوال کیا۔ جواباً اکنائے خاتون کہتی ہیں چین اور ہندوستان کی طرف سے آنے والے قافلوں کے راستے بدل دیے گئے، یہ واحد خبر ہے جو ہمیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الپرسلان نے کہا۔ اسی دوران الپرسلان کے سپاہی ارسلان یوسف کو لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ الپرسلان اور اس کے سپاہی ارسلان یوسف کو لیے وہاں سے قلعے کے اندر کی طرف چلتے ہیں۔ اندر جا کر ارسلان یوسف کو الپرسلان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ الپرسلان اپنے سپاہیوں کو باہر نکلنے کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ الپرسلان اسے کہتا ہے نالی تگین کے بیٹے ارسلان یوسف، تم نے میدان جنگ میں اپنی عزت کے ساتھ مرنے کے بجائے قید کا انتخاب کیا، تمہیں لگتا ہے کہ تم ترک ہو؟ جس کے جواب میں ارسلان یوسف کہتا ہے کہ میں حقیقی اور نسلی ترک ہوں۔ الپرسلان اسے کہتا ہے یہ مت سمجھنا کہ ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، سلطان کے آنے تک تمہاری عمر بڑھ چکی ہے۔ جب تم موت سے اتنے ڈرتے ہو تو کیسے بلخ پر قبضہ کرنے کی جسارت کر سکتے ہو جو سلجوق کی سرزمین تھی؟ تمہیں کس پر بھروسہ ہے؟ یہ سنتے ہی ارسلان یوسف وہ منظر سوچنا شروع کر دیتا ہے جب وہ تکفور سے سونا لے رہا ہوتا ہے اور تکفور اسے کہتا ہے کہ ایسے ہزاروں صندوق تمہارے ہوں گے اگر تم نے سلجوقوں کی ملکیت بلخ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے اس خاندان سے بھی آزادی مل جائے گی جس کے تم باغی ہو۔ میں تجارت میں تمہاری مدد کروں گا، میں مشرق میں تمہارے لیے بڑے بازار اور سرائے بنواؤں گا۔ ان تمام فائدوں کو دیکھ کر ارسلان یوسف تکفور کو کہتا ہے کہ تم اس فائدے کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو میری وجہ سے روم کو ہوگا، مگر یہ تمام باتیں ارسلان یوسف الپرسلان کو نہیں بتاتا بلکہ اس سے کہتا ہے کہ میں بہت تجربہ کار ہوں، اس لیے میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں۔ بلخ پر سلجوکیوں سے زیادہ ہمارا حق تھا، اس لیے وہ آپ کو خود ہی ہمارے حوالے کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ ذمہ داری اور وفاداری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے مجھے تمہیں یاد دلانا پڑا۔ یہ سب باتیں سن کر الپرسلان اپنی جگہ سے اٹھ کر ارسلان یوسف کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کس چیز کی بات کر رہے ہو گستاخ، اگر یہ ہم تک یا کنک سپاہیوں تک ہوتا تو وہ تمہیں زندہ رہنے دیتے۔ تمہارے والد علی تگین نے جب قید سے بھاگ کر اپنے ہی خاندان کے خلاف بغاوت کی تو ان کے پاس نہ کوئی سپاہی تھا نہ فوج۔ جب آپ لوگ غزنویوں سے لڑے تو کس نے آپ کی حفاظت کی؟ کیا وہ ہم نہیں تھے؟ ارسلان یوسف کہتا ہے کہ جب سب آپ کے خلاف تھے اور آپ چھوٹا سا قبیلہ تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی، اگر تم چھوٹے ہو تو جا کر اپنے بابا اور چچا سے یہ بات پوچھ لو۔ یہ سنتے ہی ارسلان آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسے ایک تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی حسن بے کی خبر لے آتا ہے، جس کے بعد الپرسلان نے ارسلان یوسف کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور خود حسن بے کی طرف چل پڑا۔